الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ قیامت کے دن بڑے خوش نصیب ہوں گے، بڑے عزت اور کامیاب ہوں گے وہ بندے جن کو اللہ پاک بغیر حساب کے جنت میں داخلے کی اجازت دے دیں گے۔ قیامت کا ایسا ہولناک اور ایسا خوفناک منظر کہ جس میں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات بھی نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا آپ نے اپنی امت سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو رب کا درجہ دے دو؟ صرف اس سوال پر، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز یہ بات نہیں فرمائی، صرف اس سوال پر 40 سال تک کانپتے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن جس میں بہت زیادہ خوف کے مناظر ہیں، بڑی شدت کی چیزیں ہیں، ایسے دن کے اندر اللہ پاک ان بندوں کو، بہت خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو اللہ یہ فرما دیں کہ تم بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے اس امت کے ساتھ یہ احسان کا معاملہ فرمایا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ میری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب کے بخش دیں گے۔ دوسری حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ اب اللہ پاک نے اضافہ فرما دیا اور مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے 4 لاکھ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، فرمانے لگے زدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اور دعا مانگ دیجئے، کچھ اور اضافہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اور اضافہ فرما دیا، اللہ پاک ان 4 لاکھ کے علاوہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے فرمایا کہ ایسے لپ بھر کر بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے زدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اور اضافہ فرما دیجئے، کروا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ چاہیں تو ایک ہاتھ کی مٹھی سے ہی سب کو جنت میں بھیج دیں، لہٰذا زیادہ بار بار درخواست کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا صدق عمر نے سچی بات کہی۔ تیسری حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
وہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ایک تیسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا ہے، پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کو، تو اس حساب سے مقدار ہو گئی 49,70,000۔ یہ وہ بندے ہوں گے جو بغیر حساب کے اللہ پاک جنت میں داخل فرما دیں گے، اور فرمایا کہ ہر 1000 کے ساتھ اللہ پاک 3 مٹھیاں بھریں گے اور ان کو بھی جنت میں بغیر حساب کے داخل فرما دیں گے، یعنی 210 مٹھیاں بھر کر اللہ پاک نے بغیر حساب کے جنت میں پہنچا دینا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ افراد جن کے ساتھ اللہ پاک کا یہ شاہی انعام کا فیصلہ ہو جائے، یہ مراحم خسروانہ کا فیصلہ ہو جائے کہ اللہ پاک اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے کون سے اعمال ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی بندہ ان اعمال کو اختیار کرے تو اللہ اپنے فضل سے وعدہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں کو میں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ 2 حدیثیں سامنے رکھی جائیں۔ ایک حدیث کی راوی ہیں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ساری انسانیت میدان حشر کے اندر جمع ہوگی، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ آج وہ بندے کھڑے ہو جائیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جو رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کوئی خواہشات کی تکمیل میں لگا ہوا تھا، کوئی میٹھی نیند سو رہا تھا، کوئی حرام کاموں کے اندر مبتلا تھا، کوئی اپنی جہنم کے انگاروں کو بہکا رہا تھا، دہکا رہا تھا۔ یہ وہ بندے آنسو بہانے والے، رات کو اٹھ کر اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، قرآن پڑھنے والے، دعائیں مانگنے والے، یہ کھڑے ہو جائیں۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت تھوڑے سے بندے کھڑے ہوں گے، تھوڑے سے بندے۔ اللہ فرمائیں گے یہ سب کے سب بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ ایک تو یہ حدیث، یہ ایک عمل فرمایا کہ جو آدمی رات کو تہجد کا اہتمام کرتا ہے، رات کو میٹھی نیند کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگتا ہے، خواہشات اس پر غالب ہوتی ہیں، وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، یہ وہ بندہ ہوگا جس کو اللہ پاک بغیر حساب کے جنت کا داخلہ اس کی قسمت میں لکھ دیں گے، اس کو نصیب فرما دیں گے۔ دوسری حدیث جو ابھی خطبے کے اندر پڑھی گئی ہے، یہ حدیث پاک متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک میری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، تو ساتھ ہی وہ اعمال بھی بتلائے کہ جو بندہ ان اعمال کو کرے گا اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ 3 عمل ارشاد فرمائے، 3 عمل۔ ہم الذین لا یسترقون، ایک خوبی ان کے اندر یہ ہے کہ وہ تعویذ، دھاگے، جھاڑ پھونک، گنڈے، ان چیزوں کے اندر نہیں پڑتے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جنتر منتر یہ چیزیں موجود تھیں، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جھاڑ پھونک ہوا کرتا تھا۔ حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت کے اندر، ہم مسلمان ہونے سے پہلے جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی، کچھ بندے ہوتے تھے مخصوص، دم کرنے والے، جھاڑ پھونک کرنے والے، تعویذ گنڈوں والے، ہم ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے اور وہ ہمارے اوپر اپنا منتر پڑھتے تھے، ہمیں آرام آ جایا کرتا تھا، صحت مل جایا کرتی تھی۔ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ نے ان چیزوں سے منع فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، جتنے بھی وہ پڑھنے کی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری مجھے سناؤ۔ انہوں نے سنائی تو انہوں نے کہا ان چیزوں کو ختم کرو، ان چیزوں کو ختم کرو، ان کو ختم کرو۔ جن چیزوں کے اندر شرکیہ کلمات موجود ہوں ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صرف ان چیزوں کی اجازت دی ہے جو قرآنی آیات پر مشتمل ہوں،
جو رسول پاک علیہ السلام نے چیزیں ارشاد فرمائی ہیں وہاں تک دم کرنے کی بھی اجازت، وہاں تک تعویذ کی بھی اجازت، لیکن جو شرکیہ کلمات یا غیر شرع عمل کے اندر چیزیں مشتمل ہوتی ہیں، کسی مردے کی ہڈی پر تعویذ لکھنا ہے، یہ تعویذ کسی قبر میں جا کر دفن کر دینا، یہ تعویذ کسی پرندے کے خون سے لکھ دینا، اس طرح کی جو واہیات اور بیہودہ قسم کی چیزیں رائج ہیں آج امت کے اندر، اور ہر زمانے کے اندر یہ چیزیں رائج ہوتی ہیں، یہ جادو ٹونے کی قسمیں ہیں، یہ شرکیہ کلمات ہیں، یہ شیطان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان چیزوں سے بچ کر رہے گا قیامت والے دن اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے۔ اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بہت ابتلا ہے، ایمان پہلے سے کمزور ہیں، اور ہمارے ایمانوں کی کمزوری کی وجہ سے بہت سارے فتنے اور بہت ساری باطل قوتیں جو ہمارے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ لوگوں کو ان چیزوں کے اندر پھنسا کر ان کے ایمان کا ذرہ جو موجود ہے اس کو بھی ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایسے کلمات جو شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوں، ایسی چیزیں جو خلاف شرع امور کے ساتھ جن کا تعلق ہو، ایسے تعویذ دھاگے جو میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی پیدا کر دیں، ایسے تعویذ دھاگے جو ساس اور بہو کے درمیان میں تفریق پیدا کر دیں، ایسے تعویذ اور دھاگے جو کسی کو نقصان پہنچانے کا سبب ہوں، یہ ساری وہ خلاف شرع چیزیں ہیں جن سے رسول پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ خیر کی ساری چیزیں جو عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو صحت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو عافیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو کامیابی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتلایا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات پر بھی جادو ہوا۔ لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا، اس نے جادو کیا، اور رسول پاک علیہ السلام 6 مہینے تک اس کی تکلیف میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرماتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس جادو کا اثر یہ تھا کہ بعض دفعہ رسول پاک علیہ السلام کسی کام کو کر لیا کرتے اور پھر دل کے اندر آتا شاید میں نے یہ کام نہیں کیا۔ کبھی کسی کام کو نہیں کیا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ بات آتی کہ میں اس کام کو کر چکا ہوں۔ یہ اس جادو کا اثر تھا۔ اللہ نے آسمان سے 2 فرشتوں کو نازل فرمایا، دونوں نے آ کر آپس میں بات چیت شروع کی۔ رسول پاک علیہ السلام سن رہے ہیں، اور دونوں نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اللہ نے آسمان سے بھیجی۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان کو اہتمام سے پڑھنا شروع فرمایا۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ اللہ پاک نے اس جادو سے نجات نصیب فرمائی۔ ایک بہترین عمل ہے، ساری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو کر بھی اگر کسی ایک بندے پر جادو کریں اور وہ ایمان کی قوت کے ساتھ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا اہتمام کرے، ناممکن ہے کہ ان سارے جادوگروں کا جادو بھی اس پر چل جائے، نہیں چلے گا۔ یہ چلتا اس وقت ہے جب ہم خود کمزور ہوتے ہیں، جب ہمارے ایمانوں کے اندر طاقت نہیں ہوتی، ہم خود دوسروں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ امیدیں باندھتے ہیں، تو وہ سارے شیاطین ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی عادت شریفہ ہے انا عند ظن عبدی بی، جو بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ جو یہ گمان رکھے گا کہ مجھے صحت اللہ نے دینی ہے، اللہ اس کو صحت دیں گے۔ جو یہ گمان رکھے گا میری ضرورت اللہ نے پوری کرنی ہے، اللہ غیب سے اس کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ جو یہ گمان رکھے گا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ خود اس کے مسئلوں کو حل کریں گے، اور جو یہ خیال کرے گا کہ میری عزت فلاں کے ہاتھ میں، اللہ بظاہراً اس کے ہاتھ سے کروائیں گے اس کے لیے۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، اللہ پاک کی ایک عادت شریفہ ہے کہ بندے جیسے گمان کریں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں درخت سے پلتا ہوں، اللہ اس کو درخت سے پال کر دکھائیں گے۔ جو یہ گمان کرتا ہے میں دکان سے پلتا ہوں، اللہ اس کا ایمان ایسے ہی کمزور کریں گے، وہ دکان سے ہی پلتا ہوا نظر آئے گا۔ جو بندہ یہ گمان کرتا ہے میری ساری ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں، اللہ اسی طریقے سے اس کو کر کے دکھائیں گے۔ یہ مسئلے اس لیے حل نہیں ہوتے کہ ہمارے ایمانوں کے اندر بڑی کمزوری آ گئی ہے۔ ہم بعض مسلمان ہوتے ہوئے ہندوؤں اور سکھوں سے تعویذیں لیتے ہیں۔ ان کے شرکیہ کلمات کے اندر کیا شک ہے؟ ہم الذین لا یسترقون، یہ صفت اگر جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس کو حساب کی مصیبت سے محفوظ رکھ دیں، اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں، اس کے ایمان کی قوت ایسی ہونی چاہیے ہم الذین لا یسترقون کہ وہ ان چکروں کے اندر نہ پڑے۔ شرکیہ کلمات والے تعویذ دھاگے
جھاڑ پھونک، ڈنڈے، تعویذ، یہ سب کی سب چیزیں منع ہیں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث طیبہ کے اندر چیزیں ارشاد فرما دی، انہی کے اوپر اپنے آپ کو جما دینا چاہیے اور انہی کی پابندی کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا کہ اللہ نے شفا رکھی ہے، آیات شفا کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، کامل ایمان کے ساتھ پڑھا جائے گا، کامل یقین کے ساتھ پڑھا جائے گا، اللہ پاک صحت اور شفا نصیب فرمائیں گے۔ جو آدمی سورہ واقعہ یقین کے ساتھ پڑھے گا، اللہ پاک اس کے فقر و فاقہ کو دور فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو ایک جملہ ہے، اس جملے کے اندر، اس کلمے کے اندر اللہ پاک نے 99 بیماریوں کی دوا رکھی ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری غم ہے۔ اللہ پاک غم کو دور فرماتے ہیں۔ ضرورت صرف ایمان کی پختگی کی ہے، مضبوط ایمان کے ساتھ۔ ایک صحابی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ایک بچھو نے مجھے کاٹ لیا، اور اس بچھو کے کاٹنے کی اتنی شدید اور سخت تکلیف ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر تم رات شام کو سوتے ہوئے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ جملہ پڑھ لیتے، ہر تکلیف سے اللہ تمہیں محفوظ رکھتے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے۔ کوئی بچھو نہیں کاٹے گا، کوئی تکلیف نہیں آئے گی جو بندہ ان کلمات کو پڑھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کو پڑھے گا، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور دوسرا شیطان آ کر کہتا ہے کہ بھائی چلے جاؤ یہاں سے۔ اللہ نے اس کے لیے اعلان کر دیا ہے وقیتا وکفیتا وہدیتا، اللہ تیری حفاظت بھی کریں گے، اللہ تجھے ہدایت پہ بھی رکھیں گے، اللہ تیرے کام بھی بنائیں گے۔ یہ مختصر کلمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جو حدیث سے ثابت، جو قرآن سے ثابت، صرف وہاں تک اپنے آپ کو رکھا جائے۔ اس سے آگے کی جتنی خرافات ہیں، جتنی شرکیہ چیزیں ہیں، جتنی ایمان کمزور اور خراب کر دینے والی چیزیں ہیں، ان سب سے بچنا۔ ہم الذین لا یسترقون، بغیر حساب کے جن کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے، ان میں سے ایک تو وہ بندہ جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والا، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والا، عبادت کرنے والا۔ دوسرا وہ بندہ جو تعویذ گنڈوں کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے، یعنی شرکیہ قسم کے اور ممنوع اور حرام قسم کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو نہ پھنسائے۔ تیسری صفت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وہ کسی کو منحوس نہیں سمجھتے۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی کو منحوس نہیں سمجھتے۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تھا، آج بھی بہت ہے۔ فلاں آدمی آ گیا، اس کی نحوست سے سارا دن میرا بہت برا گزرا، جب سے یہ ہمارے گھر میں بہو آئی ہے اس وقت سے ہمارا تو کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا، جب سے میں نے یہ کام کیا ہے، جب سے ہم مصیبت کے اندر ہی۔ کسی کو منحوس سمجھنا اس کی شریعت کے اندر ہرگز 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 اجازت نہیں۔ لوگوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ کہا تھا اذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه فرعون، اور فرعون کے ساتھی جب ان کو کوئی اچھی چیز ملتی کہا ہمارا کمال ہے، عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، پہلے سے ہم نے یہ انتظام کیا جس کی وجہ سے یہ خوبی ہمیں ملی ہے۔ اور جہاں کہیں پھنس جاتے، مصیبت آ جاتی، قحط آ جاتا، بارش ہو جاتی، سیلاب آ جاتا، يطيروا بموسى ومن معه، تو کہا کرتے یہ موسیٰ آپ کی نحوست، یہ آپ کے ساتھیوں کی نحوست۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی کہا گیا، سورہ یاسین کے اندر اللہ نے تین نبیوں کا واقعہ ذکر فرمایا، ان کو بھی کہا گیا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ جواب میں کہا قالوا طائرکم معکم۔ نحوست باہر سے نہیں آتی، کوئی بندہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی، کوئی گھر منحوس نہیں ہوتا، کوئی دکان منحوس نہیں ہوتی، کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا، کوئی جانور منحوس نہیں ہوتا۔ ان قالوا طائرکم معکم، نحوست اندر ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست، کفر کی نحوست، شرک کی نحوست، حسد کی نحوست، غیبت کی نحوست، دل کے اندر کی جو گندگیاں ہیں ان کی نحوست، دل کے اندر جو نفاق ہے اس کی نحوست، دل کے اندر جو ریاکاری ہے اس کی نحوست۔ یہ وہ نحوستیں ہوتی ہیں جو اپنے اندر موجود ہوتی ہیں۔ بیماری اندر موجود ہو تو علاج بھی اندر کا ہوتا ہے۔ بیماری میرے اندر ہو، علاج کسی اور کا کیا جائے تو وہ علاج نہیں ہوتا۔
اسی طریقے سے جو گناہ انسانوں کے دلوں کے اندر ہوتے ہیں صرف انہی کے اندر نحوست ہوتی ہے، باہر کسی چیز کو اللہ پاک نے منحوس قرار نہیں دیا۔ وَهُمْ لَا يَتَطَيَّرُونَ، اور ان کی خوبی یہ ہے، یا جو بندے بغیر حساب کے جنت میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ نہ تو وہ تعویذ گنڈوں میں جو شرکیہ چیزوں کے اندر یا خلاف شرع چیزوں پر مشتمل ہو ان کے اندر بھی مبتلا نہ ہوں، اور نہ وہ کسی کو منحوس سمجھیں، نہ کسی بندے کو، نہ کسی جگہ کو، نہ کسی وقت کو، نہ کسی جانور کو، کسی کو منحوس نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے اپنے اندر غور کرتے ہیں کہ میں نے کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ نقصان مجھے پہنچا۔ اور تیسری آخری خوبی فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، بھروسہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے۔ ایک آدمی کہے میں اسباب کو ختم کر لوں، میں دکان کو بند کر لوں، میں کھیتی کے اندر ہل چلانا چھوڑ دوں، میں اسباب کو ترک کر دوں، یہ توکل نہیں۔ اسباب کو اختیار کرنا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا، اور جو نتیجہ نکلے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر راضی رہنا، یہ ہے توکل۔ جو میرا رب میرے ساتھ کرے گا وہی میرے لیے بہتر ہے، اسی کے اندر میرے لیے خیر ہے، اسی کے اندر میرے لیے راحت ہے، اسی کے اندر میرے لیے کامیابی ہے، اسی کے اندر میرے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح اور نجات ہے، جو اللہ پاک میرے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ قرآن کے اندر اگر غور کیا جائے اعمال بہت سارے ہیں، نماز بھی ایک عمل ہے، روزہ بھی ایک عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے، حج بھی عمل ہے، صدقہ خیرات، بہت سارے اعمال ہیں۔ کسی عمل پر بھی اللہ نہیں فرماتے کہ یہ عمل کرو گے تو میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا، کسی عمل پر نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو گے تو میں کافی ہو جاؤں گا، حج کرو گے تو میں کافی ہو جاؤں گا، صرف ایک توکل ہے، توکل۔ اللہ پر بھروسہ کرو گے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اسباب اختیار کر لیے جتنے ہم کر سکتے تھے، اس پر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، مطمئن ہو کر بیٹھ جانا کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ میرے لیے بہتر ہے، وہ میرے لیے خیر ہے، میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر اے اللہ آپ سے خوش ہوں۔ یہ ہے توکل۔ جو آدمی توکل کو اختیار کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج یہ بھی بہت بڑی ایک مصیبت ہمارے اوپر مبتلا ہے، صدیوں سے ہے۔ کوئی طوطا لے کر بیٹھ گیا ہے، ہاں جی وہ اس کے پاس جاتے ہیں، بتاؤ جی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کوئی ہاتھ کی لکیریں پڑھ کر پتہ نہیں کیا خرافات بکتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ ہوگا، کل کیا ہونا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اللہ نے کسی کو کوئی علم نہیں دیا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، یہ اللہ کے پاس علم ہے۔ کسی کو اللہ نے یہ علم نہیں دیا، کسی کے پاس کوئی ایسی طاقت اور قوت نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، کل فلاں کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، مخفی ہے، ہر کسی کو نہیں بتایا۔ موت کب آئے گی نہیں بتایا گیا، ایک آدمی کا انجام کیسے ہوگا نہیں بتایا گیا، بہت ساری چیزیں مخفی ہیں۔ اللہ پاک نے کل کیا ہونا ہے کسی کو نہیں بتایا۔ خرافات کے طور پر کوئی طوطا رکھ کر بیٹھا ہے، کوئی ہاتھ کی انگلیاں، اور آج کل کوئی کارڈ لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ستاروں کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ سارے کے ساری چیزیں ہر زمانے کے اندر تھیں، اور کبھی بھی اس کا بتایا ہوا حتمی اور یقینی نہیں ہوا کرتا۔ تقریباً خلفائے راشدین کے بعد بنو عباس کی حکومت رہی کچھ عرصہ، پھر جب بنو امیہ کی حکومت رہی، پھر جب بنو عباس کی حکومت آئی ہے تقریباً سن 146 ہجری میں، تو خلیفہ تھا منصور، اس نے بغداد کی بنیاد ڈالی۔ پہلے مدینہ منورہ دارالخلافہ تھا، پھر کوفہ بنا، پھر شام بنا۔ اب اس نے کہا کہ ایک بہترین قسم کا شہر بنایا جائے جو مسلمان امیر المؤمنین کا دارالخلافہ ہو۔ بغداد کی تعمیر شروع کی، بہت لمبا چوڑا شہر بنایا، عروس البلاد اور مدینۃ الاسلام اس کا لقب رکھا گیا، ساری دنیا کے شہروں کی دلہن بغداد۔ بہترین قسم کی پلاننگ کی گئی، محلے بنائے گئے، ہر محلے کے اندر مسجد ہو، ہر محلے کے اندر مدرسہ ہو، ہر محلے کے اندر شفا خانہ ہو، ہر محلے کے اندر حمام ہو، بہترین قسم کی گئی۔ بڑے بڑے کاریگر آئے، بڑے بڑے بنانے والے آئے، بڑے بڑے انجینئر اکٹھے کیے گئے، بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کیا گیا۔
اس زمانے کے اندر جو اپنے آپ کو علم نجوم کا جاننے والا کہا کرتے تھے، ان کو بھی بلایا گیا، اچھا بھی تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی اگر فلاں کام فلاں وقت، فلاں کام فلاں وقت، فلاں کام فلاں وقت کیا جائے گا تو ہم لکھ کر دیتے ہیں کہ کوئی بادشاہ بغداد کے اندر نہیں مرے گا۔ وہ ساری ان کی باتوں کو پورا کیا گیا، اور واقعتاً ہوا ایسے کہ منصور جب تک بغداد میں رہا موت نہیں آئی، بغداد سے باہر نکلا تو مرا۔ منصور کے بعد حکومت آئی مہدی کی، وہ بھی بغداد سے باہر مرا۔ اس کے بعد حکومت آئی ہادی کی، وہ بھی بغداد سے باہر مرا۔ اس کے بعد حکومت آئی امین کی، وہ بھی بغداد سے باہر مرا۔ ہارون رشید کی، وہ بھی بغداد سے باہر مرا۔ ہارون رشید کے بعد اس کا بیٹا امین الرشید، وہ بھی بغداد سے باہر، اور مامون الرشید وہ بھی بغداد سے۔ 86 سال 86 ایئر کسی بادشاہ کی موت بغداد میں نہیں ہوئی۔ علم نجوم والوں نے بڑا اپنے آپ کو کامیاب قرار دیا کہ دیکھو جو ہم نے پیشین گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی۔ لوگوں نے علم نجوم پڑھنا شروع کیا، مدرسے کھل گئے، ادارے کھل گئے، لوگ بے تحاشا لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ لیکن اس کے بعد واثق باللہ کی عبرتناک موت بغداد میں ہوئی، متوکل بغداد میں مرا، پھر ہزاروں بغداد کے اندر مرے ہیں۔ یہ حتمی باتیں نہیں ہوتی، یہ سب کا سب اندازے ہیں جو کہ غلط ہیں، یقینی نہیں ہیں۔ کوئی بھی جو ساری زندگی ان چیزوں کے اندر لگتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یقینی طور پر نہیں بتا سکتے، صرف خرافات کے طور پر کہہ دیتے ہیں۔ خرافات کے طور پر تو ایک بیہودہ سا فضول سا آدمی بھی، ان پڑھ آدمی بھی کہہ سکتا ہے تیرے ساتھ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے۔ ان چیزوں کے چکر میں پڑھ کر آدمی، اللہ پاک نے جو ایک خوبی دی ہے، ایک بہترین عمل صالح کا وعدہ کیا ہے اور جس کے ساتھ اپنی معیت کو قرار دے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس نیکی سے اپنے آپ کو محروم کر دینا اور ان خرافات کے اندر پڑھ کر اپنے ایمان کو کمزور کر دینا۔ ہم سب اس بات کو سنتے رہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ نجومیوں نے فرعون سے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا ستیہ ناش کر دے گا۔ قانون پاس کر دیا، جو بچہ پیدا ہو ذبح کر دیا جائے۔ 12,000 بچے ذبح کر دیے گئے، 90,000 حمل ضائع کر دیے گئے۔ بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، پیدا نہیں ہونا چاہیے، ہم نہیں پیدا ہونے دیں گے ایسا بچہ۔ پھر لوگوں نے کہا سب کو مارتے رہو گے تو آبادی ختم ہو جائے گی۔ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال جو بچہ پیدا ہو اس کو مار دو اور 1 سال کے لیے چھوڑ دو۔ اب یہ قانون بن گیا۔ اللہ پاک نے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا جو سال بچوں کے قتل کرنے کا سال تھا، اسی سال میں پیدا فرمایا اور پھر بچا کے دکھایا۔ پیدا ہو گئے، نجومیوں نے کہا جی وہ بچہ تو پیدا ہو چکا۔ اچھا پیدا ہو چکا، اب کیا کریں؟ اب جتنی بھی وہ کر سکتے تھے کرے، لیکن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی گاؤں میں نہیں، فرعون کے محل میں، فرعون کے سامنے اللہ پاک نے 30 سال تک پورا بچپن اور پوری جوانی ان کو وہاں پال کر دکھایا۔ کسی نجومی کو نہیں پتا چلا کہ یہی بچہ ہے۔ جو نجومی پیدا ہونے سے سال پہلے بتاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو نجومی بتاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، ان نجومیوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، فرعون کی داڑھی پکڑ کر کھینچی بھی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ 30 سال اللہ پاک نے اسی محل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا اور پھر اللہ پاک نے اسی محل کے اندر 30 سال تک رکھا۔ شاہی طریقے سے، شاہی انداز سے اسی فرعون سے پلوایا ہے، جس کو غرق کرنا تھا اسی سے پلوایا اللہ پاک نے۔ یہ علم نجوم اور ان چکروں میں پڑھ کر اپنے توکل کی صفت کو ضائع کرنا یہ ایمان والے کا کام نہیں۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لو انتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرنا سیکھ لو جیسا کہ کرنا چاہیے، الفاظ سے نہیں، یہ دل کی ایک صفت ہے۔ میں اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، میں اپنے رب کی ہر تقدیر پر راضی ہوں، یہ جو توکل ہے، اگر تم یہ توکل ایسا کرو، ایسا سیکھ لو جیسا کہ سیکھنا چاہیے، اللہ تمہیں ایسا پال کر دکھائیں گے جیسے اللہ پرندوں کو پالتے ہیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پرندوں کو دیکھو صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، کسی کی فیکٹری نہیں ہے، کسی پرندے کی دکان نہیں ہے، کسی پرندے کے پاس ملازمت نہیں ہے، کسی پرندے کے پاس جاب نہیں ہے،
تغدو خماسن، صبح کو اپنے گھروں سے نکلا ہے، خالی پیٹ نکلا ہے، وتروح بطانا، شام کو اپنے گھونسلوں میں آیا ہے تو پیٹ بھر کر آیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تمہارے رزق کا انتظام کریں گے، ایسے خدا پال کر دکھائیں گے۔ اللہ پاک نے پالنے کا وعدہ کیا ہے، جب دجال کے نکلنے کا زمانہ آئے گا تو 3 سال قحط پڑے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء بنت یزید فرمانے لگیں، یا رسول اللہ 3 سال کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی غلہ، کوئی بھوک ہی بھوک، فاقہ ہی فاقہ۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم آٹا گوندتی ہیں تو ہمیں بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، جلدی سے پکا کر جلدی سے کھانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری حالت تو یہ 3 سال لگاتار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس وقت میں ایمان والوں کو وہ چیز کافی بنا دیں گے، ایمان والوں کے لیے جو جنت والوں کے لیے ہوگی۔ وہ سبحان اللہ کہیں گے ان کا پیٹ بھر جائے گا، وہ الحمدللہ کہیں گے ان کا پیٹ بھر جائے گا، وہ اللہ اکبر کہیں گے اللہ ان کی بھوک کو دور کر دیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ چیزیں، اللہ پر اعتماد کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور ان خرافات سے اپنے آپ کو جلدی سے نکالنا۔ خاص طور سے آج کل جو مستورات اور خواتین بہت مبتلا ہیں بیہودہ قسم کے تعویذ گھنڈوں کے اندر اور بیہودہ قسم کے جھاڑ پھونک کے اندر اور بیہودہ قسم کے خرافات اور بدشگونی کے اندر، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ ایمان کے ذرے کے ساتھ جائیں گے تو نجات کی امید ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کی وجہ سے اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔